بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنے ہیں آج ہم لوگوں نے اپنا ENG 101 پہ کرنا ہے لیسن نمبر 41۔ آج ہم لوگوں نے سمری کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا پیرافریزنگ کے بارے میں۔ پیرافریزنگ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے نا، آپ لوگ اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھتے ہیں، یعنی کہ ایک جو ایک ٹاپک آپ کو دیا گیا، آپ لوگوں نے اس کی جسٹ آپ لوگوں نے ورڈنگ چینج کرنی ہوتی ہے، سینونیمز آپ لوگوں نے یوز کرنے ہوتے ہیں۔ لینتھ آپ نے اس کی نہیں چھیڑنی ہوتی، یعنی کہ جتنی وہ لمبی ہوتی ہے نا ایک انفارمیشن، اتنی ہی آپ نے پیرافریزنگ اتنی ہی لمبی آپ لوگوں نے لکھنی ہوتی ہے۔ لیکن سمری جو ہوتی ہے نا، ویسے یہ پیرافریزنگ جیسی ہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو بھی اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہوتا ہے، لیکن سمری یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو شارٹ کرنا ہوتا ہے۔ جو آپ کو انفارمیشن جو دی جاتی ہے نا، جو آپ لوگوں کا پیس آف رائٹنگ آپ کو دیا جاتا ہے، اس کو آپ لوگوں نے شارٹ فارم میں لکھنا ہوتا ہے۔ جب آپ لوگ سمرائز کر رہے ہوتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی انفارمیشن کی بڑی بڑی اماؤنٹس کو آپ لوگ کمپریس کر دیتے ہیں، جتنا پاسبل ہو سکے تھوڑے سینٹینسز میں آپ لوگ اس کو پورا اوور آل سمرائز کر دیتے ہیں۔ اس طرح کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ مین پوائنٹس صرف آپ لوگوں نے انکلوڈ کرنے ہوتے ہیں، اور جو مین سپورٹنگ پوائنٹس ہوتے ہیں وہ انکلوڈ کرنے ہوتے ہیں۔ جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں نا وہ آپ لوگوں نے اندر سے نکال دینی ہوتی ہیں۔ سمری کی ڈیفینیشن دیکھیں، سمری کو پریسز بھی بولا جاتا ہے، جو کہ فرینچ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب بھی سیم ویسے ہی ہوتا ہے جو کہ سمری کا ورڈ سمری کا جو میننگ ہوتا ہے۔ سمری یا پروسیس اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک بریف سی کلیئر سی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، کنیکٹڈ اور ریڈیبل شیپ میں، یعنی کہ ایک لانگر پیسج ہے، اس کو آپ لوگ بریف اور کلیئر بنا دیتے ہیں، اور اس طرح سے بناتے ہیں کہ جو سینٹینسز آپس میں کنیکٹڈ ہوں، اور وہ جو پورا آپ نے اس کی جو پریسز بنائی، جو آپ لوگوں نے سمری بنائی ہے، وہ ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی اس کو آسانی سے ریڈ کر سکے۔ ٹھیک ہے، سمری لکھنے کے لیے ایک تو آپ کی بہت اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے کلیئر لکھنے میں اور کلیئر سوچنے میں، ان دونوں چیزوں میں آپ کی بڑی اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ سمری رائٹنگ آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اپنے لفظوں میں ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ کسی کا بھی آئیڈیا ہے، اگر فار ایگزامپل کوئی آپ نے کہیں پہ پیس آف انفارمیشن دیکھا، آپ لوگ ایگری نہیں کر رہے اس آئیڈیاز کے ساتھ، تو آپ انہی آئیڈیاز کو اپنے لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں، ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ لوگ کیئرفلی کسی پیسج کو ریڈ کریں، پھر دوبارہ سے ریڈ کریں، اس کے اندر جو ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں ان کو آپ لوگ لکھ لیں، پھر آپ لوگ پوائنٹس کو نمبر دے دیں۔ ٹھیک ہے، اب اس ساری رائٹنگ کے اندر ایسے میننگز، ایسی ریپیٹیشنز، ایسی ایگزامپلز، ایسے کمپیریزنز اور ایسی سٹوریز جو کہ اسینشیل نہیں ہے، زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ان کو آپ لوگ نکال دیں۔ پیچھے جو پوائنٹس بچ جائیں گے اس کو آپ لوگ ارینج کریں بیسٹ پاسبل وے میں، پھر آپ لوگ پہلا ڈرافٹ لکھیں اپنی سمری کا، پھر آپ لوگ اپنے ڈرافٹ کو پالش کریں کہ اس میں آپ لوگوں نے کوئی جوائننگ ورڈز استعمال کرنے ہیں، یا اگر آپ لوگوں نے پنکچویشن کی کوئی غلطی ہے اس کو ٹھیک کریں، اگر کوئی سینونیمز میں غلطی ہے وہ آپ لوگ ٹھیک کریں، وہ سب کچھ آپ لوگ اس میں کر لیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے کسی بھی سینٹینسز کو شارٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل پیس آف رائٹنگ ہے، یہ آپ لوگوں کے ادھر MCQs میں آ سکتا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ سمجھا رہی ہوں۔ فار ایگزامپل کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ بوائز whose way of life is cast in an urban environment، یعنی کہ وہ بوائز جن کی زندگی ایک شہری ماحول میں گزری۔ آپ اتنا لمبا سینٹینس لکھنے کے بجائے آپ کیا لکھیں، چھوٹا سا ورڈ لکھیں، ٹاؤن بوائز، ٹھیک ہے، سیم ورڈ ہے، تو اس طرح سے آپ سمرائز کر سکتے ہیں۔ دوسری اگر لکھا ہوا ہے آپ کی رائٹنگ میں ٹوگیدر ود دا ایڈیشن آف، اس کی جگہ پہ آپ جسٹ آلسو استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر لکھا ہوا ہے کہ اسپیشل اٹینشن ول بی پیڈ ٹو ایکٹیویٹیز ود این آئی ٹو دا کلٹیویشن آف دا کوالٹیز آف انیشیٹو، اب اس کی جگہ پہ آپ لوگ صرف لکھیں کہ اسپیشل اٹینشن ول بی پیڈ ٹو ایکٹیویٹیز ٹو کلٹیویٹ انیشیٹو جسٹ۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ سمرائز کر دیں گے۔ ججڈ ان دا لائٹ آف دیئر ریزلٹ، یعنی کہ کسی کو ان کے نتائج کی روشنی میں جج کرنا، تو آپ لوگ سمپلی لکھیں جج بائی دیئر ریزلٹ، بیچ میں لائٹ تھوڑی آپ لوگوں نے ضروری ہے کہ لائٹ دکھانی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ان دس کنیکشن اٹ شوڈ بی سیڈ، یہاں پہ جسٹ آپ لوگ یہ یوز کریں کہ ہیئر اٹ شوڈ بی سیڈ۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ لوگ سمرائز کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ خود ہی دیکھیں کہ جتنا پاسبل ہو سکے لفظوں کو ایکسکلوڈ کرنے سے بات اگر اگلے بندے کو پوری سمجھ میں آتی ہے تو آپ لوگ ایزیلی سمرائز کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز ہوتی ہے ریپیٹیشن۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں
کہ اگر ایک ہی بات کو میں نے 2 دفعہ کہا تو میری بات زیادہ امپریسو لگے گی، زیادہ لوگوں کو زیادہ امپورٹنٹ لگے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ریپیٹیشن کی وجہ سے آپ کی رائٹنگ ویک ہو جاتی ہے، اس سے آپ لوگوں کی رائٹنگ میں اسٹرینتھ نظر نہیں آتی، اسی لیے یوز لیس ریپیٹیشن سے اوائڈ کریں، بغیر کسی مقصد کے آپ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آئیڈیاز کو اکٹھا آپ لوگ لکھیں۔ پوٹنگ آئیڈیاز ٹوگیدر کا کیا مطلب ہے کہ اگر 2 آئیڈیاز ہیں اس میں سے ایک لیس امپورٹنٹ ہے تو ایک مور امپورٹنٹ ہے، تو جو لیس امپورٹنٹ ہے آپ لوگ اس کو سب آرڈینیٹ کر دیں مور امپورٹنٹ کے ساتھ، یعنی کہ ایک لیس امپورٹنٹ جو سینٹینس ہے اس کو آپ لوگ ڈیپینڈنٹ ورڈ بنا دیں، ڈیپینڈنٹ سینٹینس بنا دیں، اور ڈیپینڈنٹ سینٹینس بنا کے آپ لوگ اس کو امپورٹنٹ آئیڈیا کے ساتھ جوڑ دیں۔ اس کا ہم لوگوں نے پورا طریقہ پچھلے لیکچرز میں پڑھا ہے، تو اس کو پھر میں یہاں پہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتی ہوں۔ اس کے بعد یہاں پہ تھوڑی دی ہوئی ایگزامپلس اور سیمپلس دی ہوئے ہیں سمری کے۔ اوور آل بس آج کے لیکچر میں یہی تھا کہ آپ لوگوں نے اسکیل سیکھنا تھا سمرائزنگ کا، ٹھیک ہے۔ اگلا جو لیکچر ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، اگلے لیکچر میں ہم لوگ ٹینسز کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ ٹینسز پہلے بھی کچھ کلاسز میں پڑھ کے آئے ہیں، مزید آج اگلا جو لیکچر ہوگا نا اس میں مزید آپ کی تھوڑی ریویژن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ باقی بس یہی تھا ہمارے آج کے لیکچر میں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ جیسے ہی کوئی نیا لیکچر آتا ہے تو سبسکرائب آپ نے کیا ہوا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو فوراً سے نوٹیفیکیشن مل جاتا ہے کہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئی، کچھ بھی آیا، تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔